یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں میں شروع ہوتی ہے جہاں ایک لڑکا جمیل رہتا تھا۔ جمیل ایک محنتی اور ایماندار لڑکا تھا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا اور اپنی چھوٹی بہن کی دیکھ بھال کرتا۔ ایک دن جمیل کھیتوں میں کام کر رہا تھا جب اسے ایک چمکتا ہوا سکہ ملا۔ اس نے سکہ اٹھا کر دیکھا تو یہ ایک قدیم سکہ تھا جو بہت قیمتی معلوم ہوتا تھا۔ جمیل نے سوچا کہ یہ سکہ اسے امیر بنا سکتا ہے، لیکن فوراً ہی اس نے اپنے دل میں طے کیا کہ وہ سکہ اس کے مالک کو واپس کر دے گا۔ جمیل نے گاؤں میں اعلان کیا کہ اسے ایک قدیم سکہ ملا ہے اور وہ اس کے مالک کو تلاش کر رہا ہے۔ کئی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ وہ سکہ ان کا ہے، لیکن جمیل نے ہر ایک سے سوالات پوچھے تاکہ وہ سچے مالک کو پہچان سکے۔ آخرکار ایک بوڑھا شخص جو گاؤں کا سب سے معزز اور ایماندار فرد تھا، جمیل کے پاس آیا۔ بوڑھے نے بتایا کہ سکہ اس کا خاندانی ورثہ ہے جو کھو گیا تھا۔ جمیل نے بوڑھے سے کچھ سوالات کیے اور مطمئن ہو گیا کہ وہی سکہ کا حقیقی مالک ہے۔ جمیل نے سکہ واپس کر دیا۔ بوڑھے شخص نے جمیل کی ایمانداری اور صداقت کی تعریف کی اور اسے انعام دینے کا وعدہ کیا۔ جمیل نے انعام لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس نے صرف اپنا فرض نبھایا ہے۔ بوڑھے شخص نے جمیل کے والدین سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ جمیل کی تعلیم و تربیت کا سارا خرچ وہ خود اٹھائے گا۔ جمیل کے والدین بہت خوش ہوئے اور جمیل نے بھی یہ انعام خوشی سے قبول کیا۔ جمیل نے شہر جا کر تعلیم حاصل کی اور اپنی محنت اور ایمانداری کی وجہ سے جلد ہی کامیابی کی بلندیاں چھونے لگا۔ اس نے نہ صرف اپنے گاؤں بلکہ ملک بھر میں اپنی صداقت کا لوہا منوایا۔ جمیل کے گاؤں کی حالت بہت خراب تھی۔ وہاں کے لوگ زیادہ تر غریب تھے اور زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم تھے۔ گاؤں میں نہ کوئی اچھا اسکول تھا اور نہ ہی کوئی ہسپتال۔ جمیل نے اپنے گاؤں کی حالت کو بہتر بنانے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک کامیاب تاجر بننے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے گاؤں کی مدد کر سکے۔ شہر میں جمیل نے بہت محنت کی۔ اس نے دن رات کام کیا اور اپنی تعلیم مکمل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد جمیل نے ایک چھوٹی سی کاروباری کمپنی شروع کی۔ اس نے اپنی ایمانداری اور محنت کی بدولت جلد ہی کاروبار میں کامیابی حاصل کی اور اپنی کمپنی کو ایک بڑی کمپنی میں تبدیل کر دیا۔ کامیاب ہونے کے بعد جمیل نے اپنے گاؤں کی طرف لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گاؤں والوں کے ساتھ مل کر وہاں کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کئی منصوبے شروع کیے۔ جمیل نے گاؤں میں ایک اسکول، ہسپتال اور پانی کی فراہمی کا نظام بنایا۔ اس کے علاوہ اس نے کسانوں کو جدید زرعی تکنیک سکھانے کے لیے تربیتی مراکز قائم کیے۔ جمیل کی کوششوں کی بدولت گاؤں میں خوشحالی آنے لگی۔ بچے اسکول جانے لگے، بیمار لوگوں کو علاج ملنے لگا اور کسانوں کی پیداوار میں اضافہ ہونے لگا۔ جمیل کی ایمانداری اور محنت نے نہ صرف اس کی زندگی کو بدلا بلکہ اس کے گاؤں کی حالت بھی بہتر ہو گئی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمانداری اور محنت ہمیشہ انعامات لاتی ہے۔ جمیل کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک فرد کی کوششیں کیسے پورے معاشرے کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ ہمیں بھی جمیل کی طرح ایمانداری اور محنت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی اور اپنے معاشرے کی حالت بہتر بنا سکیں۔